بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے امریکہ اور ایران کے درمیان عالمی جوہری معاہدے پر بالواسطہ مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا، جس میں معاہدے کے دیگر فریقین نے بھی شرکت کی۔ امریکہ اور ایران سمیت یورپی یونین اور معاہدے کے دیگر فریقین نے مذاکرات کے پہلے دور کو تعمیری اور مثبت قرار دیا ہے، جو کہ مذاکرات میں شامل تمام فریقین نے ایران پر عائد پابندیوں اور امریکہ کی معاہدے میں واپسی کے لیے ایک ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں امریکہ اور ایران نے کہا ہے کہ انہیں فوری طور پر کسی کامیابی کی توقع نہیں ہے، تاہم ابتدائی بات چیت مثبت رہی ہے اور مستقبل میں بھی دونوں ممالک مثبت انداز میں پیش رفت جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 2018 سے جاری تناؤ کی وجہ سے خطے میں شدید کشیدگی پائی جاتی ہے، جس کے خاتمے کے لیے یورپی یونین نے بیڑا اٹھایا ہے اور ویانا میں دونوں ممالک کے ساتھ تمام رکن ممالک کو جمع کیا ہے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے اور ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ مجھ پر بے بنیاد الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، مجھ پر 1 یا 2 نہیں 3 FIR درج کی گئی ہیں۔ 1 سال سے انکوائری چل رہی ہے، میں خاموش بیٹھا ہوں۔ ملک کی 80 شوگر ملوں میں سے انہیں صرف جہانگیر ترین نظر آیا۔ میرے اور میرے بیٹے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اکاؤنٹ کیوں منجمد کیے، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا ہے؟ مجھے دور کرنے سے PTI کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بھی یہ سب کر رہا ہے، وقت آ گیا ہے کہ انہیں بے نقاب کیا جائے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ PTI سے راہیں جدا نہیں ہوئیں، 10 سال سے پارٹی کا حصہ ہوں، میں تو دوست تھا، دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہو؟ میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے دعویٰ کیا ہے کہ جہانگیر ترین PTI چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ شہلا رضا کا کہنا تھا کہ جہانگیر ترین اگلے ہفتے کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے، جس کے بعد نہ بزدار رہے گا اور نہ نیازی ہوگا۔ شہلا رضا کی ٹویٹ پر PTI رہنما جہانگیر ترین نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر مسلسل پروپیگنڈے کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات اور شمولیت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، میرے خلاف خبریں چلوانے والوں کو مایوسی ہوگی۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں اپنے دور میں ڈرون حملوں کے آرڈر دینے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے ہزاروں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ باراک اوباما نے 17 نومبر کو شائع ہونے والی اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں ڈرون حملوں میں معصوم جانوں کے ضیاع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کی اور نہ ہی کبھی خود کو طاقتور محسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچوں کی بہتر تعلیم، ان کے اہل خانہ کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے، غریب ممالک کو زیادہ سے زیادہ خوراک کے حصول کے لیے مدد کرنے کی نیت سے سیاست میں داخل ہوا تھا۔ آسٹریلیا کے ساحل پر 26 سال قبل نیو ایئر نائٹ پر کھو جانے والا پرس حیران کن طور پر مالک تک جا پہنچا، تاہم اس میں موجود تمام کارڈ زائد المیعاد ہو چکے تھے۔ جنوبی ساحلی علاقے پر جوزف نامی ایک شخص پکنک منا رہا تھا کہ اس دوران انہیں ایک مردانہ پرس ملا، جس میں کچھ رقم اور شناختی کارڈز وغیرہ موجود تھے۔ جوزف نے شناختی کارڈ سے نام دیکھ کر فیس بک پر پرس ملنے کی اطلاع دی، جسے ایک خاتون نے پڑھا اور انہیں شبہ ہوا کہ یہ نام ان کے کزن کا ہے۔
پول کو جوزف نے جب 26 سال بعد پرانا پرس واپس کیا تو پول کو پرس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی مل گیا۔ ایمیزون کے ایک سابق انجینئر نے ایسی ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے بلی کے منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کے معنی جان سکیں گے۔ ماہر حیوانیات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جانور کی اپنی بولی ہوتی ہے جس سے وہ نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہر جانور اور ہر پرندہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتا ہے، جیسے بلی میاؤں کہتی ہے اور ہر بار یہی کہتی ہے، لیکن ہر بار اس کا ایک ہی مطلب ہو یہ ضروری نہیں۔ اس ایپ کا مقصد سمارٹ کالر تیار کرنا ہے، یعنی بلی میاؤں کہے گی اور اس کے جواب میں ایپ سے انسانی آواز میں اس کا مطلب بتایا جائے گا۔ یہ ایپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتی ہے جس میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے اور لیبل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ الگ الگ بلیوں کی آوازوں کے لیے مشین لرننگ سافٹ ویئر سے ہر بلی کی آواز کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کے لیے ایپ میں "مجھے کھانا کھلائیں، میں ناراض ہوں اور مجھے تنہا چھوڑ دو" سمیت 13 جملے شامل کیے گئے ہیں۔ بحری جہازوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سعودی لڑکی شیخہ المطیری کی ایجاد کو منظوری مل گئی۔ شیخہ المطیری نے اپنی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک دستاویزی فلم دیکھ رہی تھی جس میں ایک ہیلی کاپٹر ڈوبتے ہوئے جہاز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اور پھر پانی پر اترتے ہوئے نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر یکایک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بجائے ہیلی کاپٹر مدد کے لیے آئے اور وہ پانی پر اترے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خود جہاز ہنگامی حالت میں پانی سے اوپر آ جائے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ ایجاد ڈوبنے والے جہازوں، افراد اور سامان کو بچانے میں بہترین ثابت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شروع میں یہ خیال ذہن میں آیا اور مجھے مضحکہ خیز لگا۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت کے ساتھ یہ بات بھول گئی کہ کبھی میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال آیا تھا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ لیکن جب جدہ سے مصر جانے والے اسلام جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یہ تصور دوبارہ ذہن میں آیا۔ شیخہ المطیری نے امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی سے عقائد اور جدید فرقوں کے موضوع پر ایم فل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایجاد 3 مرحلوں سے گزر کر حتمی منزل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ بیرون ملک ایجاد کو رجسٹر کرانے اور پھر جہاز ساز کمپنیوں کے یہاں اس کی مارکیٹنگ کی منصوبہ بندی اب کر رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن کے صدارت سنبھالنے کے دن امریکہ کی 230 برس کی تاریخ میں بہت سے واقعات پہلی مرتبہ پیش آئے ہیں جس میں امید افزا، حیران کن اور تشویشناک سبھی پہلو شامل ہیں۔ معمر ترین 78 برس کی عمر میں انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے جو بائیڈن امریکہ کی صدارتی تاریخ میں پہلی مرتبہ منتخب ہونے والے معمر ترین صدر بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پیشرو صدر ٹرمپ بھی اپنے انتخابات کے وقت امریکہ کی تاریخ کے معمر ترین صدر تھے۔ پہلی خاتون نائب صدر امریکہ کی 231 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی خاتون اور غیر سفید فام نائب صدارت کے عہدے پر فائز ہوئی ہے۔ صدارتی منصب کے ساتھ کئی روایات بھی جڑی ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کے صدارتی تاریخ میں سابق صدر ٹرمپ نے انوکھی روش اختیار کی اور کئی سابقہ روایات کا پاس نہیں رکھا۔ سابق صدر ٹرمپ نے صدارتی روایات کے مطابق صدر جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں استقبال کیا اور نہ ہی ان کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوئے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی خطاب میں بھی انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ امریکی مبصرین صدر ٹرمپ کے اس اقدام کو امریکہ کی جمہوری اقدار کی بڑی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صدر جو بائیڈن کے نصف صدی پر محیط سیاسی کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ انہوں نے صدارتی نامزدگی کے لیے 1988 اور 2008 میں کوششیں کی اور بالآخر 2020 میں یہ منصب حاصل کر لیا، لیکن اس دوران انہیں سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مسئلے کا بھی سامنا تھا جس کی وجہ سے اکثر افراد میں خود اعتمادی پیدا نہیں ہو پاتی۔ صدر جو بائیڈن کو بچپن سے ہکلانے اور اٹک اٹک کر بولنے کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔
امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر بے یقینی کی صورتحال میں اقتدار کی منتقلی ہوئی اور 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار دارالحکومت میں تعینات کرنا پڑے۔ 80 کلو گرام وزن اٹھانے والی 7 سالہ مضبوط بچی جس کا نام روری وین ہے اب تک متعدد ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے عشق میں گرفتار 7 سال کی روری وین نے اپنی 5ویں سالگرہ سے ہی ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تھی۔ پانی بھرے ہائیڈرو جل سے اب سبز موتیا یعنی گلوکوما جیسے پیچیدہ مرض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ایک خاص قسم کے ہائیڈرو جل سے اس مشکل مرض کے لیے کسی آپریشن کے بغیر علاج کی راہیں کھل گئی ہیں، جس میں آنکھوں میں قطرے ڈالنے اور دوا کھانے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جارجیا ٹیک اور ایموری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بہت گاڑھے ہائیڈرو جل کا ایک انجیکشن تیار کیا ہے، جس میں پانی جذب کرنے والا پولیمر موجود ہے۔ سبز موتیا کے علاج میں سب سے پہلے آنکھ کے اندر دباؤ کو کم کرنا پڑتا ہے، اور بہت سنگین صورتحال میں ناقابل تلافی اندھا پن لاحق ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات آنکھ کے اندر دباؤ پریشر کم کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، جو کئی بار ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی میں ایک سوئی سے آنکھ کے نیچے ایک مقام پر پولیمر داخل کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے آنکھ میں جمع ہونے والا مائع یا پانی باہر نکل آتا ہے۔ اسی عمل سے آنکھ کے پیچھے کا ایک اور بند مرکزی راستہ بھی کھولا جا سکتا ہے، جس سے اندر جمع ہونے والے مائعات باہر نکلتے ہیں اور آنکھ کے اندر بننے والا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔